سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے دونوں ہاتھ لگے بولے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شب دوشرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سارے مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا علی سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک بے آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی پوچھے گیا اس نے یہ کہا کر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی پوچھے گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا رحمان ہوا چاروں طرف سے شور اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر کو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ دونوں ہاتھ لگے بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جو بلانے نبشی ایک لائن آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ہر بتا وہ جو بلانے حبشی بولو اے
سینے پہ رکھا پتھر ہر بندہ بولے گا پھر بھی زبان پر جاری رہا الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ کہ ہم حضور کے مغفے گئے غلام ہیں. اور یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں نسیم بھائی, یہ بھی یہی بات کہیں گے, میں نے بھی یہی بات کہنی. ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہو میں دیتے. بولو ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہو دیتے. بس میں نام کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ہر بندہ تھا دو ہاتھ ڈالے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے مانگتوں کی مفدری سے میں اپنے مجھے وہ اپنے مانگتوں کی مفدری سے میں اپنے مجھے مجھ کو مولا جو کسی کا دیتے. ذرا سے بابا مجھ کو مولا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے. بولو ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ہے یہ ایمان کے آئے ہلاکت میں تیری کہ اپنے مانگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ذرا سے بابا اپنے مانگتوں کو وہ تنہا نہیں میرے گھر عیب کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. اب جس کے جرموں کو میرے عمل کی نسبت سے کوئی نہ سن سکا, کوئی نہ دیکھ سکا, جس کے جرم ابھی تک چھپے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. بس میں دیکھنا نہ میرا جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں میں تو ان کا مانگتا ہوں میں تو ان کا مانگتا
آمد رسول لا اللہ بی بی آمنہ پہ بول لا اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو لگنا کر بولو سب جھوم کے بولو لگ جھوم کے بولو اور اونچا بولو اور زور سے بولو رسول اللہ بی بی آمنہ پہ بول جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حوروں غلاماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی بولو مصطفیٰ ملے زندگی مل گئی اے دادی ماں تیری دل میرا دونوں عالم کے رسول دونوں عالم کے رسول اللہ جشن آمد رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آواز نکالو اور اونچا بولو ہاتھ اٹھا کر کھولو اور زور سے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ ہاتھ اٹھا کر بولو لگنا کر بولو سب جھوم کے بولو اور دھیرے بولو اور دھیرے بولو اور دھیرے بولو دھیرے بولو پر ہاتھ اٹھا کر دھیرے بولو اور دھیرے بولو اور زور سے بولو سب جھوم کے بولو میں آمد رسول اللہ بی بی آمنہ پہ بول اللہ چاند کی طرح کو ہم کھانگے تو مجرم کیوں ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے ان کے در کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہم وہ رب سے بخشوانے دے کیوں 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 بولے نا سبحان اللہ ان کے رب نے کب ان کی بات کوئی ٹالی ہے بولو جشن آمد رسول اللہ چلتا ہے سنت کو صادر قائم دائم رکھے اب یہ توجہ والا کلام ہے ٹھیک ہے اس دکان سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے دکان کھولی ہے اس لیے کھول کے رکھی ہے کہ حضور کا ذکر سن سکے ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے تو پتہ چلتا ہے اب بندہ باتیں نہ کرے حضور کی نعت پڑھے اور وہ نعت منصور بھائی فرماتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ یا
اللہ جنہوں نے بولا سبحان اللہ ان کو جلدی ان کی چوکھٹ پہ جانا نصیب فرما ہر بندہ ذرا سن لے پھر بولے سبحان اللہ ان کی چوکھٹ پہ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹ پہ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجدہ ان کی چوکھٹ پہ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی ایسے نہیں بڑا سجدہ ہے اٹھا دو ہاتھ بڑے بڑا بڑا تو سوالی کھڑا سجدہ ہے بول 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 گھر بڑا تو سوالی کھڑا سجدہ در 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 بڑا تو سوالی کھڑا سجدہ بڑا سجدہ ایسا تو لازم ہے غلامی پہ غلام کیوں ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجدہ ہے بولو ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجدہ در 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 بڑا در بڑا تو سوالی بھی کھڑا سجدہ مجھ سے کیا کہتے گے مجھ سے کیا کہتے گے مجھ سے کیا کہتے گے مجھ سے یہی اگر محبت سرور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور نعت کا بول تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے نعت کا بول تیرے لب پہ بڑا سجدہ ایک شعر اور سنیے فرماتے ہیں شہر شاہوں کی مقدر میں کہاں سے شہنشاہوں کے مقدر میں کہاں سے بائی پھر کیا ہوگا جس قدر ان کی غلامی میں گڑا سجدہ ہے جس قدر ان کی غلامی کا گڑا سجدہ در بڑا تو سوالی بھی کھڑا
بولے سبحان اللہ. ایک شعر ان کی فرمائش پر, انتظامیہ کی فرمائش پر امیر سنت کا لکھا ہوا پیارا شعر پیش کر رہا ہوں, شامل ہو جائے. فرماتے ہیں اللہ اکبر, قربان جاؤں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, محمد ہی میرے دل میں بسی ہو, محمد ہی میرے دل میں بسی. ایسے ہاتھ اٹھا کے بولے آقا کا دادا ہو, اچھا غلام تو بھی سن لے, آقا کا دادا ہو, اچھا غلام تو بھی سن لے. وہ کیسے چلے جو تھے غلام مدنی ہو, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں کا مسافر. ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, تیرے ہوئی ہوئی تیرا تو بارات چلی چلی. مکتب پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مکتب پڑھ دیتا ہوں. نعرہ تحقیق. مکتب پڑھ دیتا ہوں, اس سے پہلے بہت بڑا شعر پوری دنیا میں لوگوں نے پڑھا سنا اور وہ قبول ہو گیا. یار میں کہہ رہا ہوں سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ, بھی بولیں سبحان اللہ. ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں اللہ کرم سا کرے تجھے پہ جگہ میں, جگہ میں, اللہ کرم سا کرے تجھے پہ جگہ میں, اللہ کرم سا کرے تجھے پہ جگہ میں, اے دعوت اسلام بھی تیری دھوم مچی ہو, مچی ہو, اے دعوت اسلام بھی تیری دھوم مچی ہو. اور روزے محشر اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے ہماری. روزے محشر جو میرے مرشد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, آپ بھی شامل ہو جائے. ہر بندہ بولے اللہ کی قسم منہ سے خوشبو آنے لگے گی اگر ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے
2 سے 3 منٹ میں میری حاضری مکمل، ٹھیک ہے نا؟ آج بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا وہ سارے لگا ابیدہ پڑھنا قصیدہ ولیدہ پڑھنا قصیدہ، ایسے ہاتھ لگا کے بولو علی مولا 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 سیدہ نشاز پیران پیر سیدہ نشاز پیران پیر میں کیا دشام میں کیا دشام کنا امیر تو سرا تو بالکل نیچے نیچے تو سرا تو عرشیلا تئی تو سرا تو عرشیلا تئی وہ سارے دشارا سارے دشارا ابھی ایسے ہاتھ لگا کے بولے علی مولا 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 علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وسلم سرکار رسالت شہنشاہ نبوت محسن جود و شفاعت پیکر عظمت و شرافت مصطفیٰ جانی رحمت شمع بزم ہدایت محبوب رب العزت موسم انسانیت مالک جنت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے تو چراغ بجھا دیا اس بوڑھی نے کہا کہ اگر چراغ بجھ گیا تو یہ روشنی کیسے
بی بی آمنہ نے فرمایا آج میرے گھر میں میرے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا اتنا نور، اتنی چمک اور اتنی دمک، آمنہ اپنے بیٹے کے دیدار تو کرا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبیوں کے امام کو گود میں لائی تو جیسے قریب آئی، غور سے سننا، جیسے قریب آئی میرے مصطفیٰ پر جو نور برس رہا تھا اس کی چند کرنیں اس عورت پر پڑ گئی، فالج کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ عورت یعنی تو بڑے بڑے عظمت والے شان والے آپ کے بیٹے ہیں، میری گود میں تو گود میں دیجئے۔ گود میں دیا 70 سال کی بوڑھی، جب آقا کا وجود اس بوڑھی کی عورت کے جسم سے مس ہوا وہ جوان ہو گئی۔ کئی کمال ہے آپ کے بیٹے، بڑا عالیشان ہے، یہ تو بڑے مہربان ہیں کہ ان کی وجود مسعود سے میرا سارا مرض ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، سنیں دیکھیے سنیں کیا ہوتا ہے صبح۔ صبح ہوئی، دروازے پر پھر دستک ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو لائن سے بکریاں کھڑی تھیں۔ بکریاں، جانور، اس میں عقل نہیں، شعور نہیں، مگر بکریوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سوچ میں پڑ گئی بی بی آمنہ یہ بکریاں کس لیے ہیں؟ غیبی آواز آئی، آمنہ میں نے محبوب کو لے کر آئے، یہ بکریاں دیدار کرنے آئی ہیں۔ اور جب بکریاں کے سامنے میرے مصطفیٰ کو لایا وہ بکریاں تکتی رہی، روتی رہی۔ اور ادب دیکھیں، جانوروں میں ادب دیکھیں، با ادب با نصیب، یہ بکریاں لائن سے آتی رہی، سرکار کا چہرہ تکتی رہی اور لائن سے جاتی رہی۔ جانور زندگی کی رمق، زندگی کی سانسیں چلتی رہی، یہاں تک کہ جب بڑے ہوئے تو بھی دائی حلیمہ کے بیٹا بھی تھا ان کے ساتھ ابراہیم، اور میرے مصطفیٰ بھی تھے۔ بی بی آمنہ نے اپنا لخت جگر دائی حلیمہ کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا۔ سنیے گا غور سے، یہ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفسیر سے لکھا ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ دونوں بھائی سرکار و دائی حلیمہ کا بیٹا بکریاں چرانے گئے، بکریاں چرانے گئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دم غائب ہو گئے۔ دائی حلیمہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، امی جان بھائی کو کوئی لے گیا، بھائی کو کوئی لے گیا۔ دائی حلیمہ پریشان، حلیمہ بیٹے سے پوچھ، میں نے ذرا بھی تکلیف نہ دی، ان کو اس لیے لایا ہوں کہ جی بھر کے میں ان کی زیارت کر لوں میں زیارت کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر وہ وقت آیا کہ جبریل آئے، میرے مصطفیٰ کریم کو اٹھا کے لے گئے۔ بچپن ہے نا، جبریل سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، حسین و جمیل، نور نور علی نور۔ میرے آقا نے پوچھا میری جیسا کبھی دیکھا کسی کو؟ خوبصورت کتنے؟ جبریل میرے جیسا حسین جمیل دیکھا؟ جبریل خود حسین، جبریل خود جمیل، لیکن فرشتے کا عقیدہ دے
یہ عقیدہ سنی کا بھی ہے. جبریل امین نے کہا میں نے مشرق مغرب شمال جنوب چھان مارے, آقا آپ کے جیسا میں نے حسین دیکھا ہی نہیں. اتنے خوبصورت نبی مگر ہیں ہمارے نبی, نبی مگر ہیں ہمارے نبی, نبی مگر آخری نبی. اللہ اکبر. جبریل امین آئے, حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا. دائی حلیمہ آئی, جبریل امین کیا کر رہا ہے ذرا سنیے. میرے آقا کریم کو لٹایا, لٹایا اور سینے کو چاک چاک کھولا. سن رہے ہیں نا, ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر, سینہ چاک, دل کا آپریشن, دل کو سینے سے نکالتے ہیں مگر کانٹیکٹ رہتا ہے. جب یہ دل دھڑکن, اگر دل ہٹا دے نسوں کو کاٹ دے دھڑکن بند ہو جائے. میرے آقا کریم کا سینہ چھاپ دیا, چھری سے نہیں, کانٹے سے نہیں, ہتھیار سے نہیں, جبریل کی مبارک انگلی سے. انگلی کا اشارہ کیا, سینہ کھل گیا اور میرے نبی بے ہوش نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, تک رہے ہیں. دل, ہمارے نبی کا دل 8 سال کی عمر میں ہمارے نبی کا دل نکال دیا. تش نہیں, دل ادھر آقا ادھر, کوئی کانٹیکٹ نہیں, کوئی رابطہ نہیں, نسیں کاٹ دی گئی, الگ دل یہ الگ. مگر میرے نبی پھر بھی ہوش میں اپنے دل کو دھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہے. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بے ہوش نہیں ہوئے, آپ کا دل آپ کے وجود سے الگ کر دیا گیا. میرے نبی نے جو فرمایا سبحان اللہ کی صدا سے یہ فضا گونج رہا ہے. میرے آقا فرماتے دل کے تم محتاج ہو, میں نہیں, دل میرا محتاج ہے کہ میں آقا کے سینے میں جاؤں. سنو, تمہارے نبی کو تو اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ میں دل کا محتاج نہیں, دل میرا محتاج ہے. اللہ سرکار کی شان دیکھ. نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. میں نے ٹائم محسوس کیا, انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ وہ نہیں کروں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے. سنیے گا, ایک یہودن عورت, یہودن, مرد کو یہودی, عورت کو یہودن. وہ یہودن عورت حضور نبی کریم کی خدمت میں آ گئی. عرض کیا کیا میرا بچہ, میرا بیٹا پیدائشی گھسگا ہے, جو پیدائشی بیماری اس کا علاج ہوتا ہے, بولو نا, یہ کون سے طبیب ہے, یہ کون سے طبیب لبیب ہیں. پیدائشی گنگا, نبی کو مختار نہ ہوتا, نبی کو اختیار نہ ہوتا تو کہہ دیتے جاؤ پیدائشی بیماری اس کا علاج نہیں ہے. مگر اللہ اکبر, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. محبوب جب کوئی آ جائے چھڑکو مت, جب کوئی طلب کرے عطا کر. یہ سوال کرنے ہیں میرے بچہ پیدائشی گونگا ہے. سنیے گا میرے آقا نے کیا فرمایا, پانی لے کر. میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے آپ, ادھر کون ہے, ادھر دیکھ, مجھے دیکھ. میں نبی کا قاصد بن کر آپ کو نبی کی شان بتا رہا ہوں. جب نہ دے کوئی عورت بھی آ جائے, نہ دے, جبھی تو دماغ ہمارا خراب ہے, گندا, عورتوں کو تکنے والا.
اسے نبی کا عشق کیسے ملے گا؟ عشق تو ایک سے ہوتا ہے نا. روشنی ہے نا چاندنی چاند سے ہوتی ہے. کس سے؟ محبت ایک سے ہزاروں سے نہیں. مجھے وہ بات کہنے دیں کہ 40 دن وہ نوجوان کفار کے قید میں رہا. 40 دن تک ایک عورت اس کے کمرے میں آتی رہی مگر یہ نوجوان سر اٹھا کر نہ دیکھا, نہ چہرے کو نہ ربق کو دیکھا. 41واں دن آیا, یہ ایک کرسچن عورت کہنے لگی اے نوجوان میں تجھے کرسچن بنانے آئی تھی, میں تجھے دین سے منحرف کرنے آئی تھی, مگر تیرا کردار کتنا ستھرا ہے, تیرے خیالات کتنے اچھے ہیں, اب تو ہی کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دے. اس نوجوان نے اس عورت کو کلمہ پڑھا, مسلمان کیا. عورت نے ایک سوال کیا, مجھے دیکھا نہیں, 40 دن تک کیوں نہیں دیکھا؟ اکیلی تھی نا, دروازے بھی بند تھے, کھڑکیاں بھی بند تھی, دیکھ لیتا. لوگ دور دور سے آتے ہیں میرا چہرہ دیکھنے, میں تیرے قریب تیری قربت میں تنہائی میں ہی, تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ بس نیچے دیکھتا رہا, کبھی قرآن پڑھتا رہا, کبھی نفل پڑھتا رہا, کبھی قرآن. مسلمانوں سنو, اس مسلمان نے جواب کیا دیا. عاشقوں سنو, اس عاشق نے جواب کیا دیا. کیا دیا بتائیں؟ اس نوجوان عاشق نے کہا جس کی نظروں میں نبی کا چہرہ سما جائے وہ کسی اور کو نہیں دیکھا کرتے. عورتوں کو تکتے ہو, نبی سے عشق کرتے ہو, نہ دیکھ. نبی کا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ مسکرائیں تو دندان تھی, کھڑکیوں سے نور کی شعائیں نکلی. ارے تو دعویٰ کرے کہ میری خوبصورت, میری بیگم خوبصورت, ارے کچھ نہیں بیچتی جو نبی کا حسن ہے, نبی کا پیارا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو ایسا بنایا جیسے محبوب چاہتے تھے. اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت, ساری خوبصورتی ان پہ ختم. اور جب دیکھیں گے تو کیسا لگے گا؟ ابھی دیکھا نہیں تو نعرے لگ دیں, ابھی دکھا نہیں تو پھر جب دیکھیں گے عالم کیا ہوگا. ہم بن دیکھے دیوانگی ہے, تو جب دیکھیں گے تو عالم کیا ہوگا. مسکراتے ہیں, جب دیکھیں گے مسکراہٹ تو پھر کیا عالم ہوگا. تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے عشق بھی دنیا اور آخرت میں معراج ہمیں دلا دیتی ہے, کیونکہ یہ وہ عاشق ہے نہ دنیا میں بدنام ہوتا ہے نہ آخرت میں بدنام, بلکہ میرے محبوب سے اگر کوئی دوسرا پیار کرے تو میں قتل کر دوں کہ میری محبت میں اشتراک نہ کر. یہ مشترک محبت ہے, یہ ایک ہی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کر دیتا ہوں, ان سے بھی محبت ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا یاد ہے آپ کو جملہ؟ ہاں وہ تو ہو گیا. بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو عورت آئی کہ میرا بیٹا پیدائشی گونگا ہے. میرے آقا نے فرمایا پانی لے. جب مولوی صاحب پانی منگواتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مولوی دم کرے. یہ اگر وہ مولوی پانی کے بجائے آپ کے بچے کو منہ والا پانی, تو آپ بولیں مولوی صاحب کیا کر رہے ہو, جھوٹا پانی پلا رہے ہیں, دم کرو. میرے آقا نے جب وہ پانی لکڑی کے پیالے میں اس عورت نے پیش کیا تو ہمارے نبی نے کیا کیا, منہ میں ڈالا کلی گئی, منہ میں ڈالا کلی گئی. وہ کلی والا پانی کٹورے میں اس عورت کو کہا جا اپنے بیٹے کو دے دے, وہ بولنا لگ جائے گا. جب یہ عورت جانے لگی تو پیچھے سے ایک صحابیہ آئی. صحابیہ, مرد کو صحابی, عورت کو صحابیہ, وہ پیچھے پیچھے آئی, کہنے لگی تھوڑا سا پانی مجھے بھی تو دے دو. صحابیہ نے نہیں فرمایا کہ یہ شرک کی یہ بدعت ہے.
کہ مجھے بھی تو دے. وہ کتنی عقیدت کتنی محبت کرتے تھے صحابہ. کہ تجھے کیا کرنا؟ کہ میرا بچہ بیمار ہے کئی دن سے, میں اس کو پلا دوں گی, مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ شفا پا جائے. جب یہ آئی گھر میں آئی, بیمار بچے کو پانی پلایا, پانی حلق سے نیچے اترا, بچہ کھڑا ہوا ہے, ماں سے لپٹ گیا. اور جب یہ یہودا پانی لے کر گئی تو اپنے پیدائشی گنگے بچے کو جب پانی پلایا جو بول ہی نہیں سکتا, عمر 6 مہینے, جب مصطفیٰ کے لبوں سے چھوا پانی حلق کے نیچے اترا, اس 6 مہینے کے بچے نے بلند آواز سے کہا یا محمد اغثنی. 6 مہینے بچے کو کس نے بولنا سکھایا اور نام بھی کیا سکھایا؟ محمد. ماں نے پوچھا تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ یہ نام تجھے کس نے سکھایا؟ اس بچے نے کیا کہا سنیے. اس بچے سے ماں نے پوچھا تمہیں یہ نام کس نے سکھایا؟ سنیں گے جواب. بچہ کہنے لگا جب ماں تو مجھے پانی پلا رہی تھی, جب تو مجھے پانی پلا رہی تھی تو میرے سر پر جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے جن کا چھوٹا تو پی رہا ہے ان کا نام محمد ہے, جیسا بول محمد کے نام سے شروع کر, یہ انہی کا صدقہ رب نے عطا کر دیا. کیسے نبی ہیں, اتنی شان والے نبی, پیارے محترم اسلامی. حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان. اب ایک بات بتا, وہ بڑی مدلل بات. پہلا کلمہ پڑھ کے دیکھیں. یہ 2 جز ہیں, لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے, محمد رسول اللہ دوسرا جز. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں. اللہ نے فرمایا میری عبادت. اللہ نے دعویٰ کیا, دعویٰ سمجھتے ہیں, دعویٰ کہ میری عبادت. لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل دینی پڑتی ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہے. دلیل کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے, مگر دعوے کو دلیل کی ضرورت ہے. اللہ نے دعویٰ دیا, میں بڑی بھاری بات دے رہا ہوں آپ کو. اللہ نے دعویٰ کیا میں ایک ہوں, میری عبادت کرو. مولا تو نے دعویٰ کیا نا, پر دلیل تو دے, دلیل تو دے. اللہ سے دلیل دے, اللہ تو دلیل دے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ پاک نے دلیل دی, تم میرے دلیل مانتے ہو تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک ہوں, ایک طاقت والا. اور اے لوگوں مجھ سے دلیل تو سن لو, میرے حبیب کو دیکھ لیا کرو, یہی میرے دعوے کی دلیل ہے. ہماری نبی دعویٰ اللہ نے کی. میں بڑی بہت چیزیں باتیں کر رہا ہوں. اللہ نے دلیل مانی, اللہ کی دلیل مصطفیٰ, اللہ کی دلیل. اب مجھے بتائیے جس نے دعویٰ کی ہے وہ اللہ ہے, اور اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ قدرت والا, اللہ شان والا, وہ کمزور نہیں ہے. سمجھ رہا ہے؟ تو اس اللہ کی دلیل کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟
کہتے ہیں نا نبی کو کچھ نہیں پتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کرنا نہیں پتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، نبی کو کچھ نہیں معلوم. یہ سنتے رہنا بات. یہ کہنے والا کہہ رہا ہے نبی کمزور ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے باتوں باتوں میں نبی کمزور ہے. یا رسول اللہ نہیں بولا کرو، وہ مر کے مٹی ہو گئی. یہ کمزور اور بے وقوف کے بچے. کمزور تو تیری دلیل ہو سکتی ہے، رب کی دلیل کمزور ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی طاقت دی کہ ایک وقت آیا. شان دیکھیں مولا مصطفیٰ کی، کیا کمال ہے. سبحان اللہ. عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کی، مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی علی کی. علی کیا کر رہے تھے؟ ان کی گود کو میرے مصطفیٰ کا سر مبارک کا آرام کر رہے تھے. علی کی نماز گئی تو علی کے آنسو نکلے. آنسو آئے نبی کے چہرے پر، آقا کی آنکھیں کھل گئی. علی کیا بات ہے، رو کیوں رہے؟ عرش کیا میری نماز نکل گئی. نبی اگر کمزور ہوتے تو آپ فرماتے نا اوئے نماز نکل گئی اب کیا ہوگا، اوئے نماز قضا ہوگی. نبی نے کہا میں رب کی دلیل ہوں، میری طاقت دے. علی نماز چلی گئی، فکر نہ کر، ادا پڑے گا یا قضا پڑے گا. علی بھی وہ ان کا عقیدہ کتنا پیارا ہے. وہ جانتے نبی نبی ہیں، وہ ان جیسے نہیں ہیں کیسے بڑا آپ تو کمزور ہیں ان کی طرح. وہ علی ہے، علی کا عقیدہ سنیوں کا عقیدہ. علی بھی جانتے کہ نبی کو اللہ نے طاقت دی. کہنے لگے اس کا کہنے لگا آقا ادا پڑھوں گا ادا. اگر مجبور ہوتے علی کیا کہہ رہے ہیں، کیسے ادا پڑھا سکتے ہیں؟ وہ سورج تو چلا گیا، سورج کو تو اللہ نے غروب کر دیا، اللہ نے غروب کر دیا، میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ علی نے کیا آقا ادا. سورج ڈوب گیا. علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن میں سورج مغرب سے نکلے گا. ابھی مشرق سے نکلتا ہے نا، پھر مغرب سے. لیکن اس قیامت سے پہلے میرے مصطفیٰ نے مغرب سے سورج نکالا. سورج ڈوبا، سورج ڈوبا. ارے لوگ دعا مانگے نا، نبی کی مبارک انگلی جب مغرب کی طرف اٹھی پورا کا پورا سورج باہر آ گیا. بتا دیا شان ہے میری، بتا دیا یہ آن ہے میری، بتا دیا یہ طاقت ہے میری، یہ بتا دیا یہ عظمت ہے میری. مجھے کمزور نہ سمجھ نادان. تیرا نبی کمزور نہیں ہے کیونکہ یہ رب کی دلیل ہے. ہاں رب کی دلیل ہے. آگے سنیں میرے آقا نے فرمایا علی پڑھ، جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، آرام سے وضو کر، آرام سے پڑھ. کیونکہ سورج معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں، سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے نا اس کا سفر چلتا رہتا ہے. چلتے 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 مغرب میں آتا ہے. یہ چلتا ہے سورج، اس کی سپیڈ راکٹ سے بھی تیز ہے، اتنا تیز چلتا ہے غروب کی طرف. لیکن میرے آقا نے فرمایا علی اٹھ نماز پڑھ. سورج باہر آ گیا، سورج باہر آ گیا. جملہ دو ہے اے علی سورج اب چلے گا نہیں، یہ رکا ہوا ہے. سورج کا کام ہے چلنا، مگر یہ رکا ہوا ہے. جب تک تم نماز نہ پڑھ لو یہ سورج اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں.
اور سورج وہی کھڑا ہے تعظیم مصطفیٰ میں، حکم مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں. اور جب مولا علی نے نماز پڑھ لی تو اشارہ کیا کر کے اشارہ سونا سورج موڑ دا کر کے اشارہ سب کو آتی ہے. میں ناخوان تو نہیں ایسی میری آواز ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ناخوانوں میں بھی اپنا نام آ جائے. کر کے اشارہ سونا سورج موڑ دا آپ چلے چھوڑ دا دل آپ چلے چھوڑ دا آپ چلے چھوڑ دا دل آپ چلے چھوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی میں تو سب چلو پیارا. چلتا اس جلسے میں سب کو بولا عیسائی بھی یہودی بھی سکھ بھی اور مسلمان بھی. سب کو 5 منٹ کا وقت دو کہ تم اپنی نبی کی شان بیان کرو. عیسائی آیا عیسائی کہنے لگے ہمارے نبی کا تو شان ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ایسی شان پائے پتھر پر عصا مارتے پتھر پھٹ جاتا پانی نکلتا. عیسیٰ اپنے نبی کی شان بتا رہا. 5 منٹ پورا ہوئے. اب یہودی آئے آپ بیان کریں اپنے نبی کی شان. ہمارے موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے بڑی آن والے تھے. وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے وہ کلیم بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کے محبوب کی بیان پر 5 منٹ پورے ہوئے. یہودی کو کر بیٹھ جائے غور سے سننا میری بشارت اللہ کا سمجھ میں آ جائے. تیسرا آیا سکھ کا تم اپنے پنڈت کے بارے میں کوئی بات کرو. تو اس نے اپنے پنڈت کی بات کیا کہ ہمارا پنڈت جو تھا وہ بڑی بڑی چٹانوں پر توڑ دیا. اس کو بھی ٹائم آخر میں مسلمان. اب تم بات سنیے گا میں اور کچھ نہیں. جب مسلمان آئے کہ تم اپنی نبی کی شان بیان کر تو مسلمان نے بولا ہمارے نبی کو تو دنیا میں غائب ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کی کوئی شان ہی نہیں تو مکی نہیں بنا سکتا. دیوار کے پیچھے نہیں. عیسائی نے یہودی اور سکھ نے اپنی اپنی نبیوں کی فضیلت شان بتائی. یہ کیسے مسلمان ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شان نہیں بتائی کمزوریاں بتا رہا کہ ہمارے نبی کو کچھ نہیں پتا. ان کا میلاد منانا شرک ہے اس کا میلاد منانا بدعت ہے. وہ مٹی پہ چلے گئے مر گئے. ہمارے نبی اتنے کمزور تھے عزت سے بھی گئے موسیٰ افضل ہو گئے عیسیٰ افضل ہو گئے. تو ایک سنی کھڑا ہوا ہے 5 منٹ مجھے بھی دو. جب سنی آیا تو سنی نے کہا اے موسیٰ کے جانے والوں تمہارے نبی پتھر پر عصا مار دے تو پانی نکلتا تھا. میرے نبی کی شان یہ ہے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دیا کرتے ہیں. محمد ہمارے بڑی ساز والے محمد ہمارے بڑی ساز والے محمد ہمارے بڑی ساز والے لگاتے ہیں
حدیث ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے میں پانی ختم ہو گیا اور 1400 کی تعداد آقا کی بارگاہ میں سرکار پانی ختم ہو گیا مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں نبی سے کیونکہ جب یہ نبی دیں گے تو اللہ دیں گے شفاعت یہی فرمائی سب سے پہلے ان کی امت جنت میرے آقا نے فرمایا تھوڑا سا پانی ہے کٹورے میں لائے میرے آقا نے اپنا دست مبارک جب پانی میں رکھا اٹھایا 5 انگلیوں سے چشمے 1400 صحابہ نے پانی پی لیا مشکیزیں پڑھ لیے مٹکے پڑھ لیے آقا نے فرمایا اور لو اور لو اور لو یہ وہ ہیں جب دینے پر آتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں میرے قریب سے کسی نے قطرہ مانگا دریا بہا دیا دربے بہا دیا اس کو چپ کرا دیا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں ہر نبی پر ہمارا ایمان موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو چپ کر اچھا عیسیٰ اے عیسیٰ کے چاہنے والوں تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے سنیے گا تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور میرے نبی بے جان پتھر کو زندہ کر دیا کرتے تھے بے جان میں جان ڈالنا کیا ہے یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا اس میں تو جان تھی نکل گئی دوبارہ ڈال دی وہ نا اللہ نے پوچھا مٹھی میں کیا ہے آقا نے فرمایا جو مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون تو یہ تو بڑا حیران ہو گیا کہ یہ تو بڑی بات ہو گئی کہ پتھر بولے گا اللہ اکبر میرے آقا کریم نے جب اشارہ کیا تو پتھر سے اندر آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جملہ دے رہا ہوں پتھر چھپا ہوا ہے پتھر بند ہے مٹھی میں بند ہے کیا ہے میں نے تو کیا پتا مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے نبی سے پوچھ رہا اور ابو جہل نے بڑا پیارا جملہ کہا اگر نبی ہیں تو بتاؤ کیا ہے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائے تو بڑی حیرت والی بات ہے یہ بتائے جملہ میں دے رہا ہوں اس کو جولی میں سمیٹ کر دل میں بیٹھا دے پتھر نبی کی آنکھوں سے چھپا اور پتھر سے نبی چھپا ہوا دونوں ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں آقا کی نظر جب پتھر پر پڑی مٹھی پر تو اندر سے آواز آئی کہ میں پتھر اور آپ سچے نبی ہیں تو آقا کی نظر جس پہ پڑ جائے وہ غیب کی خبریں بتانے لگ جاتا ہے جواب دے دیا نا عیسیٰ علیہ السلام بے جان کو جاندار بے جان کو جاندار پنڈت بڑے بڑے چٹانوں کو توڑتا تھا ہمارا پنڈت سننے کا تمہارا پنڈت بڑے بڑے چٹانوں کو توڑتا تھا مگر میری نبی کی شان یہ ہے زمین پر کھڑے کھڑے چاند کو توڑ دیا کرتا تھا یا شان سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کون دیتا ہے دینے کی منہ چاہے دینے والا ہے سچا ایسے نبی کے اپنی امتی اور رب کے کرم نوازے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا آخری بات کر رہا ہوں حضور نبی کریم کی سے عرض کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ آقا مجھے بھوک لگی ہے مجھے بھوک لگی اگر جاؤں جنگ کا موقع تھا بھوک لگی ہے آقا نے قمیض اٹھائی کہ تجھ سے زیادہ مجھے لگی 2 پتھر پیٹ سے بچے
حضرت جابر آیا بیوی کا کھانا ہے کچھ نہیں، ایک بکری کا بچہ تھوڑے سے ہوا، آپ نے فرمایا بکری کو ذبح کرو، روٹیاں بناؤ، میں سرکار کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آقا کریم بھی فاقے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف رکھ کے آقا میرے گھر آپ کی دعوت، صرف آپ کی۔ آقا نے فرمایا سب کی۔ حضرت جابر سوچ میں کہ کھانا تھوڑا ہے، روٹی تھوڑی ہے، پھر عقیدہ ہے جس نے بلایا وہی کھلائے گا۔ مختار نبی ہے، غیور نبی ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ گئے تو پیچھے سے حضرت جابر کے 2 بچے بڑے بھائی نے کہا آج ہمارے سب گھر میں نبی کریم تشریف لا رہے ہیں، آج بابا نے بکری کاٹی ہے، پتہ کیسے کاٹی ہے؟ چھوٹے کو لٹایا اور بڑے نے چوڑی چلا، بچہ شہید ہو گیا، ماں کو ابھی نہیں پتا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ بھائی میرے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، تھوڑا بھاگا، بھیڑیا نے کھا لیا، وہ بھی شہید، دونوں شہید۔ جب دونوں کی لاشوں کو دیکھا تو ماں روئی نہیں۔ کیوں نہیں روئی؟ دعوت خراب ہو جائے گی، آج میرے گھر میں آقا آ رہا ہے، میں اپنی دعوت کو کیوں خراب کروں؟ ماں کا دل دیکھیں، اتنا عشق دیکھیں، اتنی محبت دیکھیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیا مگر دعوت خراب نہ ہی ہونی دی۔ ماں نے بچوں کو ٹوکری میں رکھوں پر کپڑا ڈال دیا، چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ اب ہو گیا کام، باپ کو نہیں پتا، سب ماں کو پتا، بچے بیٹھ گئے۔ آقا کریم صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے گھر میں تشریف، جب کھانا تیار ہوا نا تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ آپ کھانا مت کھائیے گا، آپ کھانا نہیں کھائیں، اللہ کا حکم ہے آپ مت کھانا کھائیں، ان کو بھی منع کرو۔ پہلے جابر سے بولو اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر بچوں کو لے کر آؤ، ہم تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ آئے بیوی سے کہا بچے کہاں ہیں؟ گھر میں نظر نہیں بچے کہاں ہیں؟ بیوی اس کو کمرے میں لے گئے، ٹوکری سے کپڑا کاٹ دے، بچے مرے ہوئے شہید تھے، یہ بچے۔ میں نے اس لیے فریاد نہیں کی کہ میرے گھر میں آنا نبیوں کو امام تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لے جابر رضی اللہ عنہ فرمایا میں رونا نہیں کرنے، چپ ہوں، میرے آقا کی آمد ہوئی ہے، خوشی کی انتہا۔ جابر بچوں کو لے کر آؤ، بچے آئے ٹوکری میں، میرے آقا نے جب ٹوکری سے کپڑا ہٹایا دونوں بچے اندر شہید۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، جو عاشق آقا کے ناموس پر جان دیتے ہیں، آقا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ میرا عاشق ہے اپنے جان دی، سر کٹوایا۔ جابر یہ کیا ہوا سرکار دس؟ میرے آقا نے کیا کیا؟ ابھی تو جنازہ بھی ہے، کفن بھی ہوگا۔ جابر آپ بچوں سے محروم ہو گئے، دونوں کو دھونے چلے گئے۔ نا یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ 2 انگلی مبارک دونوں کو اوپر کیا۔ نا سبحان اللہ بھی بڑی کنجوسی سے بولتے ہو، یہ سارے پیسے انتظامیہ دیتے ہیں، نیچے سے کسی نے بھی نہیں دیا، کنجوسی کی حد ہوتی ہے۔ آپ سرکار کی میلاد پر دیتے ہو، نعت خوانوں پر لٹاتے ہو، علماء کی عزت نہیں ہماری۔ سارے انہوں نے پروگرام بنائے، کتنے پیسے بچے جہاں سے کیے اور ہمیں دیتے رہے، وہ آپ کو سکھاتے رہے کہ ہم سے سیکھو۔
مگر آپ نہیں سیکھے، ہو سکتا آخر میں پڑھ جائے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم فرماتے جس نے اپنے عالم کی عزت کی میری عزت کی۔ میرے آقا نے یوں انگلی مبارک اٹھائی، دو مرے ہوئے بچے زندہ ہو کر آقا کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں کا کھانا کھایا، تمہیں کا کھانا کھایا، تمہیں کا کھانا کھایا۔ جلتے پاؤں بنتے چاند اشارے سے، چاند سورج جلتے پاؤں بنتے چاند اشارے سے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ تو نبی ہیں، ان کے نواسی کی شان بھی سن لو۔ حسین کربلا میں شہید ہونے والے حسین، شان بتاؤ، طاقت بتاؤ۔ جن آیا حسین کے خیمے میں، حسین اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے۔ حسین نے فرمایا کیا طاقت؟ کہا یہ میرے فراق جو باہر بہ رہا ہے، میں اپنی طاقت سے اس میرے فراق کو خیمے کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ تو میرے حسین نے فرمایا سر تو جن ہے تو میں نبی کا نواسا ہوں، تو جن ہے تو میں حسین ہوں۔ اللہ نے سب بولنا سبحان اللہ۔ ہاں حسین سے جس نے محبت کی، آقا فرماتے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ میرا حسین کہتا ہے سن تجھے طاقت بھی نہیں کہ نور نہر فرات کو خیمے کی طرف موڑ دے۔ میرے رب نے حسین کو اتنی طاقت دی کہ جنت کے اندر جو نہر بہ رہی ہے ان کا روح کربلا کی طرح کر سکتا ہوں۔ اللہ نے طاقت دی کہ جنت کی نہر کو میں خیمے کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ یہ حسین کی طاقت ہے تو نانا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، بیان کا میرا ٹائم پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ بس اتنا عرض کر دیا، مکان بیچنا بیچ دو، پلاٹ بیچنا تو بیچ دو، گاڑی بیچنی ہے بیچ دو، دکان بھی بیچ دو، سب بیچ دو، ہاں مگر اپنا ایمان کبھی نہیں بیچنا۔ یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، عقیدے پر کبھی سودے بازی مت کرنا۔ عقیدہ گیا تو بغیر کسی کام کا کچھ فائدہ نہیں۔ انگریز کے وقت بہت دولت ہے، کس وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، لیکن اپنا ایمان گیا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے مولوی صاحب؟ ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ تو یہ تعریف سن لیں، ایمان اس کو کہتے ہیں ماں باپ بیوی بچے کمائی بنگلے سرمایہ سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ آج بیٹے کی شادی میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، نبی کی میلاد پر ایک جھنڈا بھی نہیں لگایا۔ اللہ فرماتا میرے عذاب کا انتظار کر۔ اگر تو نے ماں سے محبت زیادہ کی، باپ سے زیادہ کی، بیوی سے زیادہ کی، بچوں سے زیادہ کی، میرے نبی کو پیچھے کر دیا، میرے محبوب کو پیچھے کر دیا، یاد رکھ میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، میرے عذاب کا انتظار کر۔ بیوی اچھی لگتی نا، بیوی دیتی پیسے دو، بچوں پہ کتنا خرچ کرتے ہو، سالگرہ پہ کتنا خرچ کرتے ہو بچوں کے، شرم نہیں آئی؟ جس اللہ نے تمہیں بچوں سے مالا مال کیا ہے، پوچھ اللہ سے یہ بچے تو نے دیے مگر صدقہ کس کا ہے؟ جب اس صدقے کا سالگرہ کا دن آئے تو دل بھی بڑا کر دو، جیبوں کو بھی بڑا کر دو، لٹاؤ۔ کیوں کیا پیش کریں آقا، کیا
میری سالت ہے تھکا میں ہوں آپ تھکے پڑھنا تو میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا یہ شعر مل کے پڑھیں کھاتے ہیں تیرے در کا جو کھاتا کو پڑھے پیتے ہیں تیرے در کا آقا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی سبحان ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے پسند آیا